لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، توجہ دلائی ہے، لجاجت سے کہا ہے، تقاضا تھا کہ آواز کم کر لیتے، لیکن رد عمل برا آتا ہے۔ ہم کہتے گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے میرے نبی فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا۔ اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے۔ اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گونڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے حضرت ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ جیو شان سے یار مرو ایمان سے، کچھ یہ زندگی ہے کہ ہمسایہ ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سام سے زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میرا لہجہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ گالی زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہوتے، گالی کو گھر سے نکالتے، لیکن ہم باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے، رات افراد خانہ جمع ہوتے تو اس کو چھیڑتے ہیں، گالی نہ دے تو تقاضا کرتے صبح جو مجھے گالی دی ذرا دادا ابو کو سناؤ، یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ بھائی جان ہمیں تو چاہیے تھا گھر سے گالی نکالتے، لیکن جب حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کا رد عمل بڑا برا آئے گا۔ وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے۔ او بھائی اس بیچاری کا کیا قصور، وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ دیکھیے اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے،
محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ. بیٹا مصلی بچھا کے رب سے اہتمام سے دعا مانگتا ہے اور ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے. بیٹا کمرے میں آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا، اللہ بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے. فرماتی جب میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. دیکھیں مائیں تو رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بیچتی ہے. استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک دن ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ مجھے کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور تیسرے دن پھر ملے، فرمایا نور الدین میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی، جو سرنگ کے ذریعے روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے، وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلا دیا، اور پھر مدینہ کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. بھائی آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے نا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہہ دیا، کسی نے انجینئر کہہ دیا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا صاحب صرف 2 لمحوں کے لیے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں آئے گا، وقت ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں صبح سے شام تک ان کے لیے محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں، وقت کہاں سے دے؟ بات لمبی ہو جائے گی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے یہ ساری گفتگو کروں. بھائی جان جو آپ سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. صحابہ کی محبت نہیں سکھاؤ گے، کراچی سے اسلام آباد تک جو تبرے بولے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے صحابہ کو گالیاں دی گئی. اگر ہم نے صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا تو گدی سے زبان بچے کھینچ لیتے کہ ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. آپ جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. ہمارے بچوں کی لبوں پہ گالی گئی اور یہ گالی ہم نے سکھائی، ہم نے تحریر لکھی اور پڑھنا بھی ہم نے ہی اس کو ہے. آنے والے کل میں کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس بچے کو دیا کیا، ماحول کہاں سے ملا. تو پہلی نصیحت فرمائی کسی کو گالی، میرے نبی فرماتے پسو کو گالی نہ دو، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے
کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. معذرت سے کہوں گا آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے جو لوگوں کو دین سکھاتے، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. ہمارا کہنا ہے بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو. پہلی نصیحت فرمایا جابر گالی نہیں دینا. دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ احساس ہمیں کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھاتے اور سائڈ پہ رکھ دیتے، کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک تو ہم گزر گئے اور دوسرا یہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے اسیانے دا اجر کی ملے گا. اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا سناؤ حضرت قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ کہتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. نیکی کو حقیر نہ جاننا. میرے نبی نے جابر بن سلیم کو ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملنا. معذرت سے ہم تو سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، غریب آدمی ٹائم مانگے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے. کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. بہاول نگر سے، چیچا پتنی تھے، ملتان سے، لاہور سے، کہاں سے نہیں لوگ آتے، نظر انداز ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اسی لیے نظر انداز ہوا. اس کو کہا ماڑا آ گیا تو اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا، اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا حجرے میں، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود دیا جاتا. اگر یہ ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، بھائی جان آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے یار. لیکن یہ تقسیم ہم نے معیار مقرر کیا نا. لیکن دولت تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی. جس کو زیادہ دی اس کے لیے بھی امتحان، اور جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے. دولت سے انسان نہیں بڑا ہوتا. میرے ایک ٹیچر ہے وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سگار بن گئی. بھائی جان دولت سے انسان نہیں بڑا ہوتا. واصف علی واصف کا جملہ ہے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، اسے بڑا کہتے ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سر یعنی گارڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اس نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اور کچھ بے نیاز بھی ہوتے ہیں، اور طبیعتوں میں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے. کچھ بے نیازی سے گزر جائے نا، عاجزی کے ساتھ ہی گزرنا چاہیے. اگر کوئی بے نیازی سے گزر جائے تو وہ گزرنا ان سے نہیں دیکھا جاتا. اور پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا؟ جس کا بھی ہے آپ بڑھ کے سلام کر لو. عزت مانگنے سے نہیں عزت ملتی دوست، عزت دینے سے عزت ملتی ہے. وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ اور غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اچھا غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. رازق بھام ہے یار. بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. تو خیر یہ ایک رویے ہیں جو آپ لوگوں نے بھی ہم نے بھی دیکھے. تو وہ غریب آدمی تھا، نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریب کو منہ لگاتا ہے؟ پھر آواز آئی بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں، کھانا کھا لو. جھاڑو وہاں رکھا، کیا ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا؟ نہیں. اس نے دھوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اور بھائی جان 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، صرف 2 میٹھے بول کہ پتر کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے، دین محبت سے پھیلا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ، اس کے تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو،
हुजूर गुजरे के कदम रुक गए, फरमाया बेटा आप क्यों रो रहे हो? शायद कि हुजूर को पहचान ना सका। अर्ज करता है फला गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे, शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, वालिदा बेवा हो गई, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतैले बाप ने माल पे कब्जा किया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। मेरे नबी फरमाते बेटा क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता अगर ये रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और क्या चाहिए? मेरे नबी फरमाते आज के बाद ये सारे रिश्ते तेरे हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर घर आए, खाना दिया, लिबास दिया, उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले आए। सरे राह खुला मैदान आया तो बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते ओ भाई अभी तो रो रहे थे, अब फख्र से कहता है मैं भूखा था, खाना मिला, मैं नंगा था, लिबास मिला, मैं यतीम था, अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसनो हुसैन भाई मिले। वो कहते अब भी न रो, ये है अखलाक, ये है दीन। इमाम राजी एक यतीम का तस्करा करते हैं, वालिद दुनिया से चला गया, माँ के तन पे जो कमीज़ थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। माँ से एक दिन कहता अम्मा आप इजाज़त दो तो मैं चचा से आपके लिए कमीज़ ले आऊँ। माँ ने कहा बेटा तू अरब की रवायत से वाकिफ़ नहीं, चचा तुझे कमीज़ नहीं धक्के देगा। बचपने की मासूमियत मोहब्बत में माँ से उलझा, क्यों नहीं देगा माँ, वो मेरा चचा है, वालिद का भाई, ये बहुत सारे हक हैं। माँ जानती थी कि इसके साथ क्या सलूक होगा। ये रुखसत लेके चचा के दरवाजे पर आया, दस्तक दी, अंदर से चचा आया, नहीं चचा के बेटे आए, उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने या कल का कोई प्रोग्राम बनाने आएगा। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। यार गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। ये तो ईद वाले दिन भी आलू छोले बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है, पापड़ बेच रहा है। यही कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे कमीज जगह जगह से फटी है और मैं सवाली बन के आया हूं, एक कमीज दे दो। ये बातें हो रही हैं कि चच्चा आ गया। अपने बच्चों को उसने पिछले कमरे में भेजा तो क्या यतीम को देख के बिछड़ा भाई याद आया, आंखें नमनाक हुई, दिल में गदाज उतरा, शफकत के बाजू फैले। हमने पढ़ा है भाई, न शफकत के बाजू फैले, न बिछड़ों की याद ने तड़पाया, ना बाहों में लेके जी भर के रोया, ना ही उसे इज्जत की मसनद पे बैठाया। दोस्त उसने अरब की रवायत नहीं तोड़ी, उसने धक्का दे के कहा मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा पुत्र तुम्हें किसने रुलाया? कहा मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया। कहा यतीम हूं और चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा घबराओ नहीं बेटा, वो आ गया है इस दुनिया पे जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी हरम में जलवा फिराज हैं, जा बेटा जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं अभी हुआ, माँ के पास आया। माँ ने उतरा हुआ चेहरा देखा। कहा तुझे मना किया था। कहा माँ तू सच कहती है, अरब का माशरा बड़ा ही बेरहम है, लेकिन सुना है माँ इस शहर मक्का में एक शख्सियत झिड़कती नहीं, एक शख्सियत साइल की झोली भरती है। माँ पूछ लेती बेटा वो कौन है? कहा जमाना उनको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती। माँ चौंक सी गई। वो कहती माँ कहती बेटा नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों माँ? कहा सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा माँ कमीज़ लेनी है, दे देंगे, ठीक नहीं देंगे तो लौट आऊँगा। ये हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। साइल आपके दरवाज़ों पर भी आते, हमारे दरवाज़ों पर भी आते। मांगने के कुछ अदाब होते हैं भाई, क्या कुछ नहीं हमें कहा जाता। सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, बच्चों को दुआएं, कारोबार के लिए दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या दो आने। यार इस पे तकाजे थे कुछ, यतीमी का दाग दिखाता, अपनों के रवैये बताता। फिर सरेरा मिलने वाले आपके गुलाम का तस्करा छेड़ता कि मैंने आपके बारे में सुना है आप बड़े रहीम हो, करीम हो, सखी हो, जो मांगो अता कर। इतना कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा उसने। उसने कहा मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना। मेरी माँ के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया आजो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ। बताइएगा जो सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगा होगा वहां कुफर ठहरा होगा?
بلا امتیاز ملا کرو یار، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے. یہ بت ہم لوگوں نے تراشے ہوئے ہیں. آپ مسکرا کے ملنا شروع کر دو. اس محلے کا نام سبزہ زار ہے. یقین جانو آپ کو سارا ہی مسکراتا ہوا نظر آئے گا. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ایک نصیحت یہ بھی اسی پہ گفتگو سمیٹ لیں گے. فرمایا کہ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں بازار کی نکر تک پہنچا، ایک جمگٹھا تھا، ایک صاحب شور سنائی دیا گیا، میں بھی وہاں پہنچا. ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے. میں نے خیریت پوچھی، وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے. میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کرے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھے. خیر کچھ لوگوں کی بری عادت، وہ قرض لے لیتے واپس نہیں دیتے. میں نے پوچھ لیا لینا کتنا ہے، اس نے دینا کتنا ہے. وہ کہتا ہے 150 روپیہ. اور یار کیا اوقات ہے 150 کی. برسرے بازار اس اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے ہم نے رکھ دیا. ہم نے بازار میں یہ ماحول دیکھا، تڑپتا ماحول دیکھا. ہم مسجد میں آئے تو مسجد میں بھی معذرت سے کہوں گا ہم نے لوگوں کے رویے بڑے تلخ دیکھے ہیں. ایک انسان کی فطرت میں گناہ ہے، بھول جانا ہے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے تو تقاضا کیا تھا کہ یار اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. تقاضا تھا اس کو جگہ دیتے. اور مسجدوں کی جو حالتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، کنال میں مسجد ہوتی ہے 1.5 صف نہیں ملتی ہمیں. یہ مسجدوں کی حالتیں. میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ کو نہیں مل رہا تھا. یہ ہے اللہ کے گھروں کی حالت. اقبال جب اندلس گئے، کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے. خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے تو نمازی حضرات استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لے سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تینوں مسجد راکی نے وہایا. ہم کہتے نہیں کہ چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. جوتے چرانے آئے ہو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا. نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. ہم مسجد میں آئے تو یہاں بھی تڑپتا ماحول پایا. 5-7 منٹ میں میری گفتگو سمیٹ لوں گا. یہ تو میں نے عرض کیا بازار کا ماحول، میں نے مسجد کا بھی عرض کیا. کبھی آپ نے گھروں کا ماحول دیکھا کتنا تلخ ہے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، انتہائی معذرت سے کہوں گا انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی، 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے بہت سارے ہیں، دوسرے ڈیمانڈ والے بہت سارے ہیں، تیسرے بہروپی ہیں جو سب سے خطرناک ہے. جو اچھا بننے کی اچھی ہے، نہیں جی سانو کچھ بھی نہیں چاہیے، جن نے تھی دے دی تھی پیچھے کی رہ گیا. لیکن پیچھے یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے. چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو یقین جانو تماشے لگتے ہم نے دیکھے. وہ کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر. کسی بات پہ جھگڑا بڑھ جائے نا ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے نو. وہ کون سا ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں. بوڑھی ماں چادر، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دے، معاف کر دو جی. اور رونت برے لہجے ہم نے دیکھے. وہ کہتے ہیں یہ آخری بار آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دے، پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا. حسرت بری نگاہوں سے دے کے کہتی ماں 2 وقت کا کھانا نہیں دو گی، رہنے کے لیے چارپائی نہیں ملے. کبھی تو گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، اور آپ بھی مجھے یہاں مرنے کی دعوت دیتی ہو. تو وہ بیٹی کو سمجھاتے بیٹا اگر تو طلاق لے کے آگے تو تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی، کون ان کا رشتہ دیکھنے آئے گا؟ مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے. کوئی زخم سسرال سے ملے تو بہانہ بھی بنا لیتی ہے، سیڑھیوں سے گری ہو جی، اور دکھ سہ سہ کے قبروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی ہیں، ساتھ تانے بھی سہتے ہیں. دکھ شاید کے برداشت ہو جاتے، تانے برداشت نہیں ہوتے. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے باپ شرابی ہوتے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. مجھے بتائیے گا دوست اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقین جانو ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. اولاد نہ، ہم کہتے ہیں پتر ان طلاق دے، ہم تیرے لیے لڑکیوں کی لائن یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یہ ہے بے اولاد. میں پچھلے دنوں حضرت ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا. بے اولاد تھا، میں نے دعا کی. تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہے اور سارے کے سارے بے اولاد ہیں. شادیوں کو کسی کی شادی کو 17 سال 15 سال 14 سال. وہ یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اولاد نہ ہو تو ہم نہیں جینے دیتے. اچھا اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. بیٹی تو رحمت ہوتی ہے.
مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی مول صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں کہتی پہلے 4 بیٹی ہیں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. مجھے کہتی سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. یہ ہے رویے ہمارے. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. میرے لیے دن بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں رحمت اتری. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو مجھے کہتی 4تھی بیٹی ہوئی اور اس کا رونا پڑا ہے. یار ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی, بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے, ہم کون ہوتے اس میں مداخلت کرنے والے؟ تو یہ سسرالی رویے ہے. اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ عصر کا وقت حضرت قریب ہو گیا, میرا سفر بھی بہت بڑا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات ہے, گفتگو سمیٹتے ہیں. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے, اسم بہرے کو کہتے, وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی ہے. آپ کی مجلس میں کچھ لوگ آ بیٹھے اور ایک بڑھیا بھی تھی, اس کی ہوا خارج ہو گئی, محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. شرمندہ ضرور ہوئی کہ حضرت میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ اس کو محفل کے آداب کا نہیں پتا. خیر جب اس کی باری ہے, اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جب اس کی باری ہے تو فرمایا ماں جی کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہتی حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھوڑا سا اونچا بولو. کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ پھر فرماتے اماں تھوڑا سا اور اونچا بولو. بڑھیا خوش ہو گئی جی ہی جی میں کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں. مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتا چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ میرا تعلق میں نے عرض کیا دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں گلیاں کچی ہوتی ہیں, بارش برسے تو کیچڑ جمع ہو جاتا ہے. کبھی یہ منظر اتنا اچھا تو نہیں لیکن آپ کی نظر سے گزرا تو ضرور ہوگا کہ جہاں کیچڑ ہوتا ہے بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے, جب کوئی گرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. بعض میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ سر پہ لگی یا پاؤں پہ, اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں گرتے کو سہارا تو نہیں دیتے. دور سے جو آواز آتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں اٹھ پہ تینوں کسے بھی نہیں دیکھا. تو ہم شرمندہ کرتے ہیں. شرمندہ کرنا اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. میں حضرت آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور خان صاحب اور ان کی پوری فیملی کا آپ کی دعوت پہ حاضر ہوا. اللہ اس خاندان کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا